السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کی خدمت میں بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا موضوع ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی استقامت بامقام سریاب مل کوئٹہ بتاریخ 3 اکتوبر 1986، جس کے مقرر ہیں قاری القرآن حضرت مولانا علامہ عبدالغفور صاحب حقانی دامت برکاتہم العالیہ۔ چلو سب مل کر سنتے ہیں صحابہ کرام کی استقامت۔ لا شريك له ولا فريق له ولا معين له ولا مثيل له ولا كفيل له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ووكيلنا ودليلنا وخليلنا وجليلنا وجميلنا وإمامنا وإمام الأنبياء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العجيب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إذا قلت آمنت بالله ثم استقم صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہی مسجد، یہی کعبہ، یہی گلزار جنت ہے، چلے آؤ مسلمانوں یہی تخت محمد ہے. درے فیض محمدی کھلا ہے، وہ آئے جس کا جی چاہے، اور اگر نہ آئے تو دوزخ میں جائے جس کا جی چاہے. کوئی ملے یا نہ ملے بس مصطفیٰ ہی ملے، وہ شے ملے کہ جس کے ملنے سے خدا ہی ملے. علماء امت، جملہ برادران اہل سنت، میرے مذہبی دینی دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، مجھ سے پہلے مولانا عطا اللہ صاحب نے آپ کو اپنی زبان میں دینی باتیں سنائیں. یہاں کے بلوچستان کے ان علماء نے ہمارا یہ سبی سے لے کر کوئٹہ تک یہ پروگرام بنائے، اور آج کا ہمارا یہ آخری پروگرام ہے. اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمام پروگراموں کو، جلسوں کو، سفر کو قبول فرمائے. جو آیات مولانا نے تلاوت کی میں نے بھی وہی پڑھی، وہ ترجمہ نہیں کر سکے ٹائم کی قلت میں، تو میں اس کے ترجمے کو کچھ بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنی زبانوں سے اقرار کیا کہ ہمارا معبود، ہمارا رب اللہ ہے، اور آگے یہ ہے کہ ثم استقاموا، بس اسی بات پہ پکے رہے. تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرماتے ہیں جب وہ پختہ رہتے ہیں تو ان پر مشکلات آتی ہیں، یا پھر موت کے وقت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر فرشتے نازل کر دیتا ہوں جو آ کر ان باوفا لوگوں کو تسلی دیتے ہیں کہ لا تخافوا، آپ لوگ گھبرائیں نہیں، ولا تحزنوا، آپ غم نہ کریں. فرشتے آ کر خوشخبری دیتے ہیں اللہ والوں کو، وابشروا بالجنہ، تمہیں جنت کی خوشخبری ہو. تو اسی آیت کے ترجمے اور مفہوم کے تحت استقامت جو سچا دین اللہ تعالیٰ نے دیا ہے،
جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا مشکل کشا اور معبود مان لیا ہے، اس بات پر استقامت، استقلال، پکا رہنا، پختہ رہنا، اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ آپ پٹھان لوگ، بلوچ لوگ، اس علاقے کے لوگ صحیح العقیدہ تقریباً اور نمازی لوگ ہیں، اور الحمدللہ آپ مسجد والی زندگی والے لوگ ہیں۔ اسی بات کا آپ مطالعہ کریں کہ انبیاء جب تشریف لائے اور انہوں نے یہ نعرہ لگا دیا کہ بھئی دیکھو تم درختوں کے آگے جھکتے ہو، کوئی دریا کی روانی کے آگے سجدہ کرتا ہے، کوئی سورج کے آگے سجدہ کرتا ہے، کوئی چاند کے آگے، کوئی آگ کے آگے، تو انبیاء نے کہا یہ سب غلط ہے، بس یہ کوئی چیز مسجود نہیں، سجدے کے قابل نہیں، لائق نہیں، کوئی معبود نہیں، اللہ الا اللہ۔ انبیاء نے یہ بات کی۔ آگے انبیاء کی اسی بات سے صرف کام نہیں ہوا، بلکہ جماعت بنی، دین پھیلا، شرک ختم ہوا، لوگ موحد بنے، اللہ والے بنے، اللہ کی پہچان ملی۔ تو وہ لفظ جس کو میں بیان کر رہا ہوں، ثم استقاموا، انبیاء کی استقامت سے پکے رہے وہ اس بات پر۔ حدیث شریف میں ہے ایک ایسا نبی بھی آئے گا قیامت میں جس کے ساتھ صرف ایک امتی ہوگا، بس اس نے اتنی زندگی محنت کی، کسی نے بات نہیں سنی، ایک آدمی نے نبی کی بات مانی، کسی نے مانی یا نہیں، نبی اپنی بات سے ہٹے نہیں، اور ان کی اس استقامت کی برکت ہے کہ آج ہمارے پاس دین پہنچا ہے۔ اس وقت ملک پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے، تقریباً وہ حالت ہے جس کے متعلق آپ کے، میرے اور ساری کائنات کے اول آخر کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میری امت میں ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگ شام کو مسلمان ہوں گے تو صبح کو کافر بن جائیں گے، صبح کو کافر ہوں گے تو شام کو مسلمان ہوں گے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں ایسے لوگ ٹھیک ٹھاک تھے، فتنوں میں آ کر شیعہ بن گئے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بھنگی چرسی، یہ اوباش لوگ ٹھیک ہیں، لیکن نبی کے صحابہ ٹھیک نہیں تھے۔ ایک آدمی کو دیکھا، دیکھتے دیکھتے ایک لڑکی کی لالچ میں یا نوکری کی لالچ میں اس نے نبی پاک جیسے نبی کو چھوڑ کر مرزا قادیانی کو نبی مان لیا۔ پاکستان میں دیکھتے دیکھتے لاکھوں لوگ قادیانی بن گئے، لاکھوں لوگ رافضی بن گئے، لاکھوں لوگ پرویزی بن گئے، لاکھوں لوگ دہری بن رہے ہیں۔ وہ یہی بات ہے کہ استقامت نہیں، جس آدمی میں استقامت نہیں وہ جا کر کسی گڑھے میں گرے گا، ڈوب کر مر جائے گا، نہ اس کو جنازہ نصیب ہوگا، نہ اس کی یہ زندگی نہ وہ زندگی۔ آج کے پرفتن دور میں استقامت کی ضرورت ہے۔ مرد بھی سنیں، عورتیں بھی سنیں۔ 1.25 لاکھ نبی نے دین تب پھیلایا وہ اپنی بات پر پکے رہے۔ 950 برس نوح علیہ السلام نے مار کھائی لیکن کوئی اثر نہیں ہوا مار کا، اپنی بات میں لچک نہیں آئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو نہیں دیکھا آپ نے؟ سب سے پہلے گھر سے اختلاف شروع ہوا۔ باپ نے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے، میں تیرا باپ ہوں، تو مجھے سمجھانے لگ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں آپ کا بیٹا ہوں، لیکن اللہ نے دین کی سمجھ مجھے دی ہے۔ باپ کو کہا، باپ کو یہ غلط کر رہے ہیں آپ، یہ پتھروں کے بت خود بناتے ہو پھر ان کے آگے جھک جاتے ہو۔ ہم اس اللہ کے آگے جھکیں گے جو ہمیں بناتا ہے، خدا بنائے نہیں جاتے، بننے سے خدا نہیں بنتے، خدا ہمیں پیدا کرتا ہے، ہمیں بناتا ہے۔ بس باپ بیٹے کا اختلاف ہو گیا۔ باپ نے کہا کہ میں گھر سے نکال دوں گا۔ بھئی باپ یہی دھمکی دے سکتا ہے نا، اور کیا کر سکتا ہے؟ گھر سے نکل جاؤ، یہی کہتا ہے نا باپ، کیونکہ گھر باپ کا ہے، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ کو نہیں چھوڑوں گا، اب تجھے چھوڑ دوں گا، کیونکہ رب جو ہے وہ اب سے بڑا ہے، باپ جو ہے وہ رب کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اس نے کہا میں پتھر مار مار کے نکال دوں گا گھر سے۔ فرمایا مارنے پیٹنے کی ضرورت نہیں، میں ویسے ہی جا رہا ہوں، شرک والے گھر میں مباحد رہ ہی نہیں سکتا۔
اس گھر میں میرا گزارا نہیں، میں خدا پرست، یہ گھر بت پرست، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ مواحد کبھی شرک کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں خود رہتا نہیں، یا ابا تو مواحد بن جا، اگر تو شرک کرے گا تو میں تیرا گھر چھوڑ دوں گا۔ کچھ قربانی دینی پڑتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے والد کا گھر چھوڑا، اللہ نے ابراہیم کے ہاتھوں ایسا گھر تعمیر کرایا، ابراہیم کے باپ کے گھر کو جانتا کوئی نہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی وفاداری کی پاداش میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے ایسا گھر تعمیر کرایا کہ قیامت تک اس کے چرچے بلندی بلند ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی وفاداری ہے۔ والد کے گھر کو چھوڑا تو ایسا گھر دیا، دنیا کے گھر مٹ گئے، ختم ہو گئے، ابراہیم کے ہاتھوں کا بنایا ہوا کوٹھا جو ہے بلندی بلند ہوتا جا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے، فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے بیت اللہ بنوایا جس کے چرچے بلند ہو رہے ہیں۔ اللہ بڑا وفادار ہے۔ والد کو چھوڑ دیا، برادری کو چھوڑ دیا، پکے رہے، پختہ رہے، ہٹے نہیں۔ آپ تو علماء سے روزانہ سنتے ہیں، نمرود جیسی طاقت کا مقابلہ کیا، اس نے کہا میں جلا دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو بے وقوف ہے، تو کیسے جلا دے گا مجھے؟ جس آگ میں مجھے جلانا چاہتا ہے میں اس معبود کو مانتا ہوں جو آگ کا بھی رب ہے، وہ میرا رب آگ کا بھی رب ہے، تو مجھے کیسے جلائے گا؟ ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ آگ کے رب نے آگ کو حکم کیا خبردار، تو نے بڑے لوگ جلائے ہوں گے لیکن یہ وہ میرا دوست ہے، اس کی جوتی کی گرد کا کوئی بادشاہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آگ نے غلامی کی خدا کے دوست کی، تو مانا پکے رہے۔ ایسے ہی آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جب تبلیغ شروع کی تو آپ روزانہ سنتے ہیں لوگ پریشان ہوئے، حکومت ان لوگوں کی تھی اور سرداری ان کی تھی، روزانہ اجلاس کرتے تھے اس نبی پاک کو چپ کرا دو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دو۔ اس کے بعد جناب ابو طالب نبی پاک کے چچا تھے، جن کے لیے نبی پاک نے بے حد کوشش کی لیکن کلمہ نصیب نہیں ہوا، تو انہوں نے نبی پاک کو کہا کہ بیٹے دیکھو آپ یہ کام نہیں چلے گا، آپ اکیلے ہیں، روزگار کا بھی مسئلہ ہے، اور یہ لوگ اقتدار والے لوگ ہیں، اقتدار سے آپ جنگ کرتے ہیں، باپ دادے سے کئی سو سال سے وہ بتوں کے آگے سجدے کرتے ہیں، وہ ہمارا مسئلہ ہے، یہ کیا شروع کر دیا آپ نے کہ سب بت ختم کر دو، اللہ ہے اللہ کو سجدہ کرو، یہ کیا ہے؟ یہ بڑے خونخوار لوگ ہیں، یہ روزانہ کئی آدمی مرا دیتے ہیں، آپ کو بھی شہید کرا دیں گے۔ نبی پاک کو کہا۔ اس کے بعد ابو طالب نے کہا دیکھو مختصر بات ہے، میں سارے سرداروں سے ملاقات کر چکا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ محمد پاک کو کہو اس کا اپنا گھر نہیں ہے خاص، یہ کہے تو ہم سارے سردار مل کر محمد عربی کو بڑا بہترین بنگلہ بنوا کے دیتے ہیں، اگر اس کی خواہش ہو تو جتنے ہم سردار ہیں جس سردار کے گھر کو نبی اشارہ کرے ہم محمد پاک کی شادی کر کے دے دیں گے، جس سردار کی لڑکی کہے جس خاندان سے کہے ہم محمد پاک کی شادی کر دیں گے، اور اس کے علاوہ اگر پیسہ چاہے تو محمد عربی کہے ہم اس کو ڈھیر لگا دیں گے پیسے کی۔ تو ابو طالب نے کہا آپ بولے، شادی چاہیں شادی ہو سکتی ہے، پیسہ کہیں پیسہ مل سکتا ہے، بنگلہ کہیں بنگلہ بن سکتا ہے، یہ بات بند کر دیں کہ اللہ ایک ہے، یہ بہت سارے معبود نہیں ہیں۔ جب ابو طالب نے یہ بات کہی تو نبی پاک نے جواب دے دیا کہ چچا آپ مجھے آئندہ ایسی بات نہ کرنا، اور پاکستان کے ایک شاعر نے نقشہ کھینچا ہے حضور کے جواب کا، کہتا ہے کہ معلوم ہوتا تھا نبی پاک نے کہا چچا ابو طالب تو کہتا ہے کہ شادی کرا دوں، تجھے ابھی پتہ نہیں چلا میں وہ محمد ہوں، میں اشارہ کروں یہ سرداروں کی بیٹیاں کیا ہے، میرے لیے جنت کی ساری حوریں اتر سکتی ہیں، تو کہتا ہے بنگلہ بنوا دوں، میں وہ محمد ہوں، اشارہ کروں تو یہ پہاڑ سونے کے اللہ بنا دے میرے لیے، تو کہتا ہے کہ پیسہ دلا دوں، میں اشارہ کروں تو ساری دنیا میرے پاؤں میں آ جائے، لیکن بات یہ ہے یہ سردار مجھے کیا دیں گے؟ شاعر کہتا ہے کہ یوں جواب دیا معلوم ہوتا ہے، فرمایا چچا میرے ہاتھوں پہ لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دے، میرے پاؤں تلے روئے زمیں کا مال و زر رکھ دے،
خدا کے کام سے ہرگز کبھی میں رہ نہیں سکتا، یہ بت جھوٹے ہیں، جھوٹوں کو کبھی میں سچا کہہ نہیں سکتا۔ چچا بس آپ آرام کریں، میں سچا ہوں تو بس میرے لیے میرا خدا بس ہے، کسی امداد کی حاجت نہیں، محمد کو اللہ کی رضا بس ہے۔ فرمایا چچا بیٹھ جاؤ، میں دکھا دوں گا کہ میرا رب کیسے میری مدد کرتا ہے، میں تمام بتوں کو بیت اللہ سے نکال دوں گا اور بیت اللہ میں سبحان ربی الاعلیٰ میں محمد بلند کراؤں گا۔ چنانچہ ایسا ہوا، سردار ختم ہوئے، مٹ گئے، مر گئے، حکومت ختم ہو گئی، بیت اللہ بتوں سے پاک ہوا، اور آج تک بیت اللہ میں کوئی مشرک شرک کا کام نہیں چلا سکتا۔ آج تک مدینہ بھی شرک سے پاک اور بیت اللہ بھی شرک سے پاک۔ یہ میرے اور تیرے نبی پاک کی محنت ہے۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب حضور کو اپنے وطن سے، گھر سے نکال دیا گیا، فرمایا ٹھیک ہے وطن چھوڑ دیں گے، کام نہیں چھوڑیں گے، ثم استقاموا، پکے رہے۔ اب آگے صحابہ کی تاریخ دیکھیں، حضرت ابو بکر صدیق کو آپ دیکھیں، روزانہ تو آپ سنتے ہیں، امیر عمر فاروق کو آپ دیکھیں، اسی محرم کے مہینے میں فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے نبی کی مسجد نبوی میں مصلی پر خنجر پہ خنجر گھونپا جا رہا ہے عمر کو، لیکن عمر کی استقامت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ دشمن خنجر مارتا جا رہا ہے، امیر عمر قرآن پڑھتا جا رہا ہے۔ آدمی کو ایک پتھر لگے، ایک چاقو لگے، بھاگ جائے، جان بچ سکتی ہے، لیکن عمر نے مصلی نبی نہیں چھوڑا، استقامت میں فرق نہیں آیا۔ فرمایا ٹھیک ہے شہید ہونا ہے لیکن چھوڑنا نہیں نماز کو۔ اگر عمر بھاگ جاتا تو آج ملنگ تمہیں تانا دیتے کہ تمہارا عمر بھاگ گیا تھا۔ عمر نے جان دے دی پر نبی کے مصلی سے بے وفائی نہیں کی۔ حضرت عثمان غنی کی استقامت، حضرت علی المرتضیٰ کی استقامت، اسی محرم کے مہینے میں میدان کربلا میں حضرت حسین کی استقامت۔ کوئی بات نہیں، شہادت آتی ہے تو آنے دو، لیکن اپنی بات پکی ہے۔ تاریخ میں عورتوں کو پڑھیں، میں نے ان دنوں بھی یہاں بیان کیا تھا، ایک عورت کی استقامت دیکھو۔ آج کل بھی عورتیں ہیں، آپ نگاہ ماریں، عورتوں کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے، وہ سمجھتی ہے کہ نماز مردوں کے لیے فرض ہے، اور ہم مرد بھی ایسے ہیں کہ گھر سے ایک آدمی نماز پڑھ لیتا ہے، خوش ہو جاتا ہے کہ ہم سب گھر کی طرف سے نماز ادا ہو گئی۔ ایسے ہے، ہر گھر سے ایک بوڑھا آدمی منتخب ہے، وہ نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے، وہ گھر میں لڑائی نہیں کرتا نماز کے لیے۔ یہ خیال کرنا کہیں آپ لوگ نماز پڑھتے ہوئے کہیں ہم اور آپ گرفتار نہ ہو جائیں۔ آخر گھر کی گاڑی بھی ہمارے پیچھے ہے۔ نبی پاک نماز پڑھ کے گھر میں جاتے تھے تو گھر والوں سے پوچھتے تھے نماز پڑھی ہے؟ اگر کوئی عورت کہتی کہ نہیں پڑھی، حضور فرماتے اٹھو پہلے نماز پڑھو۔ خدا نے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا کہ محمد کے گھر میں بے نماز عورتیں بیٹھی ہیں؟ اٹھو نماز پڑھو۔ حضور کی 9 بیویاں، 11 بیویاں، سب کو نماز پڑھائی۔ حضور کے گھر میں کبھی نماز قضا نہیں ہوئی۔ تو ہم خود نماز پڑھ لیتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں کہ بیوی بچوں پر نماز معاف ہے۔ بول صاحب کیا کریں، بچے بھی نماز پڑھیں، ہم بھی نماز پڑھیں، پھر کام کاج کون کرے؟ گھر کا کام کون کرے؟ بس ایک آدمی نماز پڑھ لیتا ہے، سب گھر والے ٹھیک ہے، چھٹی ہے نماز کی۔ نماز فرض ہے، خدا کا قرض ہے، ہر مرد پر، ہر عورت پر، بچوں پر یہ ماحول بناؤ، نمازی پر خدا کی رحمت ہے۔ عورت تھی فرعون کی بیوی آسیہ، عورت بڑی کوشش کی، فرعون نے منت کی، لالچ دی، سفارشیں کرائیں، اور پھر میدان میں بلا کر کوڑے مارے، ہاتھوں میں لوہے کی میخیں گاڑ دیں، لیکن اس عورت نے کہا ثم استقاموا، اس نے کہا شاہد میرا تو ہے، رب میرا اللہ ہے، موسیٰ اور ہارون کا رب، اس لیے میں اللہ کو نہیں چھوڑ سکتی۔ بس بی بی آسیہ کی استقامت، آج تک وہ آسیہ کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ جتنا دین پھیلا صحابہ کی استقامت سے۔ حضرت خبیب ایک نوجوان ہیں، پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا گیا، لیکن کوئی فرق نہیں آیا استقامت میں۔ ثم استقاموا، بیوی بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بیوی تھی نوجوان، والدہ تھی، انہوں نے کہا خبیب پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا۔ حضرت خبیب نے فرمایا پھانسی پہ نہیں لٹکیں گے تو پھر دنیا میں محمد عربی کا دین کیسے پھیلے گا؟ پھانسی سے ڈراتے ہو؟ ہم نے دین کا کام کرنا ہے، جان دے کر دین کو آگے پھیلانا ہے۔ یہ صحابہ کی استقامت کی برکت ہے کہ وہ پکے رہے۔ سنا نہیں آپ نے، ابو جہل نے ایک عورت کو بلایا، کہنے لگا کہ میں سنتا ہوں کہ تو گھر میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہی پڑھتی ہے؟ عورت نے کہا جی ہاں۔ کس سے سیکھا؟ کہنے لگی محمد رسول اللہ سے سیکھا۔ ابو جہل نے کہا کہ تو میری بےزتی کر رہی ہے، میں سردار ہوں علاقے کا، میں پوری برادری کا سردار ہوں، میرے مذہب کے خلاف تو بغاوت کر رہی ہے۔ اس عورت نے کہا کہ بغاوت نہیں، ہم اپنے دین کا کام کر رہے ہیں، یہ کلمہ بند نہیں ہوگا، یہ چلے گا۔ عورتیں کیسی تھی؟ عورتیں
جناب علی ابو جہل نے کہا کہ دیکھو میں ایسی سزا دوں گا کہ دنیا تیرا حشر دیکھے گی. عورت نے کہا کہ میں ایسی قربانی دوں گی کہ دنیا مجھے یاد رکھے گی. ایک عورت اور وقت کا سردار، یوں سمجھو اس وقت کا پریزیڈنٹ تھا ابو جہل، بہت بڑا خوفناک آدمی تھا. ابو جہل نے 2 اونٹ منگوائے، کہنے لگا یہ تیرے لیے ہیں. عورت نے کہا کوئی بات نہیں، اگر اونٹوں سے ڈر گئی تو پھر محمد کا کلمہ کیسے پھیلے گا؟ اونٹوں سے ڈراتے ہو؟ اس معصوم عورت کے پاؤں میں 2 رسیاں باندھی، 2 اونٹوں کے پاؤں میں باندھی. کہنے لگا 1 منٹ ہے، سوچ لے، ایک اونٹ ادھر دوڑے گا، ایک ادھر دوڑے گا، تیرا بدن 2 ٹکڑے ہو جائے گا. کہنے لگی بس دیر نہ کرو، میں جنت اور شہادت کے انتظار میں ہوں. 2 ٹکڑے نہیں، 1000 ٹکڑا ہو جائے، میرے ہر بدن کے ٹکڑے سے آواز آئے گی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پورے مکہ نے دیکھا اس مائی کا بدن 2 ٹکڑے ہو گیا. حضور کی چیخ نکل گئی. آپ نے فرمایا مائی تیرا احسان محمد کی نبوت پر ہے، قیامت میں سب سے پہلے میں نبی تجھ عورت کی شفاعت کروں گا. یہ لوگوں کی استقامت تھی، استقامت جس کی وجہ سے یہاں تک دین پہنچا. اب ہمارے ذہن میں تزلزل آ گیا. دیکھو جی مولوی صاحب فلاں مولوی نے یوں بات کہی ہے. آج میں گیا ہوں تو ایک کالج کا مجھے پرنسپل ملا، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ مولوی حدیثیں جو پڑھتے ہیں یہ حدیث کیسے ہے؟ تو میرے بھی دماغ میں آیا کہ واقعی عقل تو نہیں مانتا اس بات کو. اب یہ باتیں ہوتی ہیں، پرنسپل بات کر رہا ہے نبی کی حدیث پر، جس کو ابھی تک لباس پہننے کا سلیقہ بھی نہیں ہے. مول صاحب ایک کالج کے آدمی نے مجھے کہا کہ یہ مولوی جو حدیث بیان کرتے ہیں یہ کیسے ہے، عقل مانتا ہے؟ بس اب عقل کی دور شروع ہو گئی. بس پھسلتے 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 40 برس کی عمر کی محنت ختم اور تباہی میں پڑ گیا. نبی کا دین چھوڑ کر کفر میں پڑ گیا. کیا ہوتا ہے؟ اعتراض ہو رہا ہے، کبھی قرآن کی آیت پر بات ہے، کبھی حدیث پر بات ہے. ثم استقاموا، اتنے پکے رہو کہ کفر مغلوب ہو جائے، تم لوگ مغلوب نہ ہو جاؤ. حضرت مولانا جلال الدین روم رحمت اللہ علیہ مثنوی کے بڑے شاعر ہیں، جنہوں نے مثنوی کتاب لکھی ہے. فارسی کے بڑے شاعر ہیں، بڑے ولی اللہ ہیں، فارسی ہیں. اسی آیت کے ساتھ لکھتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. لکھتے ہیں کہ ایک صوبے کا سردار تھا، والی تھا، علاقے کا بادشاہ تھا اور وہ بت پرست تھا. اس نے اپنے محل میں بت بنایا ہوا تھا، اس کو سجدہ کیا کرتا تھا، وزیر مشیر کو بھی سجدہ کراتا تھا. ایک مرتبہ اس نے میٹنگ کی، کہنے لگا جب یہ بت ہمارا معبود ہے ہم تو اس کو سجدہ کرتے ہیں اور ہمارے ملک کے جتنے لوگ ہیں ان کو بھی سجدہ کرائیں. سال میں 1 دفعہ میلہ بنائیں، نمائش بنائیں، 1 دفعہ مرکزی پروگرام رکھیں اور سارا ملک آ کر کے ہمارے بت کو سجدہ کرے، ہم بھی سجدہ کریں، سارا ملک بھی اس کا سجدہ کرے. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے. تو کیا سرکاری اعلان ہے، گورنمنٹ کا اعلان ہے. وزیروں نے بھی سجدہ کیا، مشیروں نے بھی سجدہ کیا، اس وقت کے سرکاری مولویوں نے بھی سجدہ کر دیا، سرکاری پیروں نے بھی سجدہ کر دیا. جتنے درباری لوگ تھے گورنمنٹ کے آرڈر پر سب نے اس بت کو سجدہ کر دیا. پھر بادشاہ نے میٹنگ کی، پولیس کو کہنے لگا بڑے بڑے دیہات ہیں، بڑی بڑی بستیاں ہیں، کوئی ایسا گھر اور ایسی بستی نہ ہو جو اس عبادت سے محروم رہ گئی ہو، سجدہ نہ کیا ہو. مولانا جلال الدین روم نے لکھا ہے مثنوی میں کہ بادشاہ نے آرڈر کر دیا ڈھونڈو دیکھو کوئی ایسا آدمی نہ ہو جس تک اعلان نہ پہنچا ہو، اس نے بت کو سجدہ نہ کیا ہو. ذرا دیکھو. پولیس دوڑ پڑی، بڑے دور نکل گئے. ایک بستی تھی، اس بستی والوں سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہم بھی سجدہ کر کے آئے ہیں. پھر چلتے چلتے بنے بستی سے باہر ایک گھر ملا، ایک چھوٹا سا سپاہی اس دروازے پہ پہنچے، دروازے کو دستک دی، اندر سے پوچھا کون؟ پولیس والے ہیں. مکان والے کون ہو؟ اندر سے ایک عورت بولی کہ میں لڑکی اس مکان میں رہتی ہوں. کوئی اور تیرے ساتھ ہے؟ کہنے لگی میرا پورا خاندان اللہ کو پیارا ہو چکا ہے، ایک بچہ میرے ساتھ ہے. مثنوی میں یہ واقعہ موجود ہے. جناب علی اس نے کہا تم کیا کہتے ہو؟ پولیس والوں نے کہا بادشاہ کا اعلان ہے کہ آ کر کے یہ بت جو میرے محل میں بنا ہوا ہے اس کو سجدہ کرو. 3 دن 3 رات ہو چکے، گورنمنٹ کے سرکاری اعلان پر سارا ملک اس بت کو سجدہ کر چکا. اور شاید بیٹی، او مائی، او لڑکی تیرے تک اطلاع نہیں پہنچی تو ہم پولیس والے آئے ہیں تجھے لینے کے لیے، چل کے اس بت کو سجدہ کرو.
اس لڑکی نے اندر سے جواب دیا تم بے وقوف لوگ ہو، بت کو کون سجدہ کرتا ہے؟ میں تو وہ لڑکی ہوں کہ 5 وقت اللہ کے دروازے پہ سجدہ کر کے کہتی ہوں سبحان ربی الاعلی۔ جو اللہ کے دروازے پہ سجدہ کرے وہ کسی غیر کو سجدہ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ کا اعلان ہے۔ کہنے لگی میں کسی بادشاہ کو کچھ نہیں جانتی، اگر بادشاہ کا یہ اعلان ہے وہ لوگوں کو پتھروں کے بتوں کے آگے جھکاتا ہے تو اس کو جا کے کہہ دو کہ ایک لڑکی کی طرف سے سول نافرمانی کا اعلان ہے، بغاوت کا اعلان ہے۔ کہنے لگے پورا ملک سجدہ کر چکا۔ کہنے لگی مجھے ملک کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی بات کرتی ہوں، میں 5 وقت اللہ کے دروازے پہ جھکتی ہوں، میں کسی غیر کے آگے جھکنے کو تیار نہیں۔ نیک لوگ ہیں نعرے شاعری کا کوئی پتہ کہیں، یہ تو میں اپنی ڈیوٹی سمجھتا ہوں۔ جب میں واز کرتا ہوں یا آپ کے لوگ مراقبے میں چلے جاتے ہیں، یوں معلوم ہوتا ہے جیسے بس ماشاءاللہ چلو ٹھیک ہے ہماری ڈیوٹی ہے۔ اصل ہم پنجاب میں رہتے ہیں نا، وہاں کیا ہے کہ واز کرنے والا مولوی تھوڑا بولتا ہے، مجمع مولوی سے زیادہ بولتا ہے، سبحان اللہ اور نعرہ تکبیر۔ ہم عادی ہیں اس علاقے کے اور کبھی کبھی پھنس جاتے ہیں آپ جیسے نیک لوگوں میں، تو آپ سے بھی زیادہ ہم ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ چلو ہم کہتے ہیں ہماری تو ڈیوٹی ہے، یہ بولے نہ بولے ہم نے تو بولنا ہی ہے، ہم نے تو ڈیوٹی دینی ہے، تو اس لیے یہاں نعرے شارے کا کوئی چکر نہ ڈالیں آپ، بس ہماری ڈیوٹی ہے دے دیں گے۔ یہ بیچارے ہمیں بھی ٹھنڈا کر دیتے ہیں ایسے نیک لوگ ہیں۔ اچھا ویسے پٹھان جب بیٹھیں گے نا پھر آپ سنیں، صرف 3 پٹھان بس میں آ جائیں انشاءاللہ پوری بس میں ان کا جو ہے بولنے کی آواز ہوگی، پوری بس میں خاموش نہیں ہوتے، حال آواز شروع ہے بس یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ جلسے میں جب پٹھان بیٹھتے ہیں ایسے خاموش ہوتے ہیں کہ بس ماشاءاللہ۔ تو بس آپ کوئی تکلیف نہ کریں کیونکہ میری تو ڈیوٹی ہے، میں نے دینی ہے۔ فرماتے ہیں کہ بادشاہ کو جا کے پولیس والوں نے کہا کہ جناب عجیب واقعہ ہے، پورا ملک سجدہ کر چکا ہے، ایک عورت ملی جو کہتی ہے میرے ساتھ چھوٹا سا بچہ ہے، میں بادشاہ کے بت کو سجدہ نہیں کرتی، نہ بادشاہ کو سجدہ کروں گی۔ بادشاہ نے کہا یہ تو بڑی بےزتی ہے کہ عورت ہو کر بادشاہ کے حکم کے خلاف کرے، گرفتار کر کے لاؤ۔ لڑکی کو گرفتار کر کے لایا گیا، مثنوی میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے بچہ بھی اٹھایا ہوا، ساری کابینہ بیٹھی ہوئی، بنگلے میں لوگ بیٹھے ہوئے، وہ لڑکی آ رہی ہے، بچہ بھی اٹھایا ہوا ہے۔ ہم نے تو قرآن میں اور کتابوں میں ایسی عورتوں کے واقعے پڑھے ہیں، اب تو ایسی عورتیں سنی ہیں جنہوں نے مردوں کے ایمان کو بھی آگ لگا دی ہے۔ اب جو عورتیں دیکھیں پیش ہوئی بادشاہ کے سامنے، بادشاہ نے کہا بیٹی کیا بات ہے؟ یہ بت جو ہے میرا مسجود ہے، میں مدتوں سے سجدہ کرتا ہوں، اس کی عبادت کرتا ہوں، اور آج تو سارے ملک نے سجدہ کیا ہے، تو نے کیا کہا؟ لڑکی نے کہا بادشاہ میں سجدہ کرتی ہوں اپنے مسجود کا، سبحان ربی الاعلی۔ جو اللہ کے دروازے پہ جھکے وہ غیر کے دروازے پہ۔ شاعر کہتے ہیں موحد جو ہیں وہ غیر اللہ کے آگے نہیں جھکتے، موحد جو ہیں وہ غیر اللہ کے آگے نہیں جھکتے، وہ پیشانی پہ داغ شرک لگوایا نہیں کرتے، کیونکہ نبیوں نے توحید ہم کو بتائی، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر، وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ تو جناب علی اس لڑکی کو بادشاہ نے کہا سجدہ کرو، لڑکی نے کہا یہ کام نہیں ہوگا، بادشاہ میں تیرے بت کو سجدہ نہیں کروں گی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بادشاہ نے کہا مان لے ورنہ میں بڑی سزا دوں گا۔ لڑکی نے کہا کوئی بات نہیں، جس اللہ نے آج تک حفاظت کی ہے، نعمتیں کھلائی ہیں، سزائیں قبول کرنے کو تیار ہیں۔ بادشاہ نے آگ جلا دی اور کہنے لگا اس کے بچے کو چھین لو، اس بچے کو آگ میں ڈال دو۔
آپ جانتے ہیں کہ اماں کو بچے کتنے پیارے ہوتے ہیں، اور بچوں کی تو مرضی ہے شادی کرنے کے بعد خواہ وہ اماں کو جوتے ماریں، گھر سے نکال دیں۔ پاکستان میں بے شمار والدہ مائیں ایسی ہیں کہ بیٹے نے شادی کر لی، بیوی ملی پڑھی لکھی، نئی روشنی کی، اماں کی بڑھیا، اماں کو پکڑ کے گھر سے نکال دیا، اماں لوگوں کے گھروں کے جھاڑو دے رہی ہے اور بد دعائیں دے رہی ہے۔ ایسے واقعات ہیں، ابھی ہو رہے ہیں۔ لیکن اماں کو بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا اس بچے کو چھین لو، لڑکی نے کہا یہ لے لو بچہ۔ مولانا جلال الدین روم نے مثنوی میں لکھا ہے کہ اماں کے دیکھتے دیکھتے اس کے نونہال بچے کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ کہا کہ مائی بس اب 5-10 منٹ ہے، سجدہ کرتی ہے بت کو تو کر لے، ورنہ تو بھی آگ میں جانے کی تیاری کر لے۔ لڑکی نے کہا یہ کام نہیں ہوگا، میں سجدہ اپنے اللہ کو کروں گی۔ بس اب بات چل رہی تھی تو وہ عورت، وہ لڑکی آگ کی طرف چلنے لگ گئی۔ بادشاہ نے کہا کہاں جا رہی ہے؟ کہنے لگی بادشاہ آگ کے شعلوں میں سے، آگ کے چیخے میں سے میرے بچے کی باتیں آ رہی ہیں، میرا بچہ میرے ساتھ بات کر رہا ہے، میں آگ کی طرف بڑھ رہی ہوں، میں اماں اپنے بچے کی زبان کو سمجھتی ہوں، میں ذرا بچے کی بات کو سن لوں۔ بادشاہ نے دیکھا، کہا دیکھو عجیب بات ہے، بچہ تو آگ میں جل گیا، وہ آگ سے کیسے بول رہا ہے؟ لڑکی نے کہا تو بھی آ جا، اونچی آواز آ رہی ہے، تو بھی سن لے کہ بچہ بول رہا ہے۔ علامہ جلال الدین روم لکھتے ہیں کہ بادشاہ بھی اترا اپنے تخت سے، آگ کی طرف آیا، دیکھا تو واقعی بچہ آگ میں سے واز کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اندرا مادر، مثنوی میں ہے، کہتا ہے اندرا مادر کہ من ای جا خوشم ہو، اندرا مادر کہ من ای جا خوشم ہو، گرچہ در صورت میانے آتشم ہو۔ کہتا ہے اندرا مادر کہ اسرار ابراہیم بین، کہ در آتش ہو درو ادبو یاسمین۔ کہنے لگا اماں خیال کرنا، غیر اللہ کو سجدہ کر کے ساری زندگی کے سجدے تباہ نہ کرا دینا۔ اماں آج آگ میں اس ظالم بادشاہ، مشرک بادشاہ، غیر اللہ کو ٹکرے مارنے والا بادشاہ آگ میں ڈالنا اس کا کام تھا، اور آگ کے انگاروں کو پھول کی کلیاں بنا دینا میرے لیے، میرے عرش والے کا کام تھا۔ آج بھی ہو، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ کہنے لگا بادشاہ یہ تو واقعی بچہ بول رہا ہے، اس کو آگ نے بھی نہیں جلایا۔ لڑکی سے پوچھا یہ تیرا بچہ بول رہا ہے؟ کہنے لگی بالکل میرا بچہ بول رہا ہے۔ اس کو کون بلوا رہا ہے؟ کہنے لگی کہ اس کو میرا رب بلوا رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا میرا رب تو یہی بت ہے، تیرا رب کون سا ہے؟ لڑکی نے کہا تو ٹائم دے، میں تجھے اپنا رب ابھی ابھی سمجھا دیتی ہوں۔ دیکھو میں قرآن میں سے اور تاریخ میں سے روزانہ ایسی عورتوں کے واقعات پڑھتا ہوں جو بڑے بڑے فرعونوں کو رب سمجھا دیتی تھی، اور اب ہمارے ملک پاکستان میں کیسی عورتیں پیدا ہو گئیں جو ہیں مشرک۔ کوئی عورتیں تازیے تابوت دل محرم کے شیعہ کے گھوڑے کے آگے تباہ ہو رہی ہیں، اور قبروں کو دیکھو تو عورتوں کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ پتہ نہیں عورتوں کو کیا ہو گیا۔ آپ لوگ یہ واقعات سناؤ تاکہ یہ اس قوم میں تبلیغ ہو۔ اگر گھر میں عورت مواحد ہے تو بچوں کی زندگی بن جائے گی، نہیں تو بچے بھی تباہ ہو جائیں گے۔ پہلے دور میں تو یہ تھی۔ بادشاہ نے کہا تیرا رب کون سا ہے؟ کہنے لگی میرا رب ہے ربی الذی یحیی و یمیت۔ بادشاہ نے کہا مجھے ابھی سمجھ نہیں آ رہا۔ کہنے لگی میرا رب ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. بادشاہ نے کہا تیرا رب کا نام کیا ہے؟ کہنے لگی میرے رب کا نام ہے اللہ. کہہ دے نا کہنے لگی میرے رب کا نام ہے. بادشاہ نے کہا مجھے یاد کراؤ. کہنے لگی کہو اللہ. بادشاہ نے کہا اللہ. کہنے لگا آگے کچھ بتاؤ. کہنے لگی لا الہ الا ہو. میں نے ایک کتاب میں واقعہ پڑھا ہے کہ ہندوستان میں امرتسر کے شہر میں ایک عورت تھی جو نماز پڑھتی تھی 5 گانا اور ہر نماز کے بعد ذکر کرتی تھی کتنی تسبیح ہو. یہ کس کا نام ہے؟ سبحانہ وحدہ. یہ اللہ کا نام ہے. ہو اللہ ہے. وہ ہے نا سلطان العارفین سلطان باہو. ایک بڑے بزرگ ہیں جنگ میں تو وہ باہو اس لیے بنے. وہ کہتے تھے کہ میں چلتا ہوں نا درختوں کے پتوں کی آواز سے مجھے ہو کا ذکر معلوم ہوتا ہے. جس آدمی کو جس چیز میں مصروفیت ہو، جس آدمی کے تخیل، تصور، توہم، تفکر، تدبر پر جو چیز سوار ہو اس کو تصور میں ہر چیز وہی نظر آتی ہے. وہ سلطان باہو اس لیے بنے کہ وہ اکثر ہو کا ذکر کرتے تھے. تو وہ کہتے تھے دریاؤں سے مجھے ہو کا ذکر محسوس ہوتا ہے، جانوروں کی بولیوں سے ہو کا ذکر، پرندوں کے چہچہاٹ سے مجھے ہو کا ذکر. وہ کہتے تھے پتوں کی گھنگھناہٹ سے ہو کا ذکر. وہ ہو میں اتنے محو ہوئے کہ بن گئے سلطان باہو. اور اب جو لوگ ہیں ان کے مرید میں حیران ہوں. وہ تو اللہ کو جانتے نہیں. وہ تو جناب علی قبروں پر اور ادھر اور ادھر کہاں. اور وہ ولی وہ تھا جو ہر وقت اللہ سے اس کا تعلق تھا. بس اللہ سے مانگنا اللہ کی بات. تو وہ عورت جو تھی ہندوستان میں امرتسر کے شہر میں وہ ذکر کرتی تھی ہو اکثر ہر وقت اس کی زبان پہ جاری رہتا. کتاب والے نے لکھا ہے کہ جب اس عورت کی موت آئی سارے محلے والے اکٹھے تھے تو آخری الفاظ اس کی زبان میں یہی ہوا اللہ لا الہ الا ہو. اس کی زبان پہ یہ لفظ سب روح پرواز کر گئے. جب موت آئی تو سب لوگوں نے سنا. عرش سے جواب ہے الحی القیوم. ہمائی جس کے ذکر پر تو نے زندگی گزاری اور آخری الفاظ تھا وہ رب زندہ ہے. وہ کیسی عورتیں تھیں اور اب دیکھیں کیسی عورتیں ہیں. نہ خدا کی پہچان، نہ رسول کی پہچان، نہ نماز کا پتہ، نہ دین کا پتہ، نہ حلال کا، نہ حرام کا، نہ فرائض کا، نہ مستحب کا، نہ سنت کا، نہ کوئی شریعت کا، نہ طریقت کا. ان کے ہاتھ سے پکی ہوئی روٹی جو لوگ کھاتے ہیں وہ بھی بے نماز بنتے ہیں. ان میں بھی دین کا شوق ختم ہوتا ہے. میرے مرشد صاحب تھے وہاں شجاع آباد میں حضرت بہلوی صاحب رحمت اللہ علیہ. وہ گئے مریدوں کے پاس دورہ کرنے کے لیے. 1 ہفتے تک پانی پر، فروٹ پر، چھولے پر گزارا کیا. روٹی نہیں کھائی. پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا جس گھر سے روٹی آئی وہ بے نماز عورتیں تھی. مجھے خطرہ تھا بے نماز کے ہاتھ کی پکی روٹی کھاؤں کہیں میرے ذکر کا نور بند نہ ہو جائے. تو فرماتے تھے کہ بھئی میں نے کہا روٹی کے بعد گزارا ہو سکتا ہے، ذکر کا معاملہ ختم ہو گیا تو پھر اللہ ناراض ہو جائے گا. اللہ والے تو یوں کرتے ہیں. اس لڑکی نے کہا بادشاہ کو میں تجھے سمجھاتی ہوں میرا رب ہے اللہ. کہہ دینا لا الہ الا هو الحی القیوم. اس کی صفت یہ ہے کہ لا تأخذه سنۃ ولا نوم. بادشاہ تو سو جاتا ہے، یہ ساری دنیا سو جاتی ہے. میں لڑکی اس رب کو سجدہ کرتی ہوں جو ساری دنیا کو سلا دیتا ہے لیکن خود نیند کرنے سے پاک ہے. بادشاہ نے کہا کیوں؟ تیرا رب نیند نہیں کرتا؟ کہنے لگی میرا رب نیند نہیں کرتا. کہنے لگا کیوں؟ لڑکی نے کہا میرا رب سو جائے تو پھر رات کو جو لوگ آئیں اس کے دروازے پر پکارنے والے مشکل کشائی سویا ہوا ہو تو رات کو پکارنے والوں کی پکار کون سنے؟ عطا اللہ شاہ بخاری
رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کیا بات ہے ہمارے رب کی، اماں بچوں کو سلا کے سو جاتی ہے، میزبان مہمان کو سلا کے سو جاتا ہے، دوست کو سلا کے سو جاتا ہے، لیکن اللہ مخلوق کو نیند کرا دیتا ہے، خود مخلوق کی دعاؤں کی انتظار میں ہے۔ اعلان کر رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ رات کے 10 بج گئے، مخلوق سوئی ہوئی ہے، خالق جاگ رہا ہے۔ 11 بج گئے، مخلوق سوئی ہوئی ہے، خالق جاگ رہا ہے۔ 12 بج گئے، مخلوق سو گئی، خالق جاگ رہا ہے۔ 1 بج گیا، مخلوق سوئی ہوئی، خالق جاگ رہا ہے۔ 2 بج گئے، مخلوق سوئی ہوئی، خالق جاگ رہا ہے۔ 3 بج گئے، سوئے ہوئے آدمی کی جاگ ہو گئی، آنکھ کھل گئی، نیند سے اٹھا، چارپائی سے اٹھنے کی جرت نہیں ہے، وضو کرنے کی طاقت نہیں ہے، مصلی بچھانے کی طاقت نہیں ہے، نیت باندھنے کی طاقت نہیں ہے، تہجد پڑھنے کی طاقت نہیں ہے۔ چارپائی پہ سوئے سوئے اس نے کروٹ بدلی اور بغیر وضو کے چارپائی پہ پڑے پڑے اس نے 1 دفعہ کہہ دیا اللہ، تو جاگنے والا 70 دفعہ جواب دیتا ہے لبیک یا عبدی، میری رحمت حاضر ہے تیرے سامنے، تو مانگتا جا، یہ رات کا حصہ وہ ہے، تو مانگتا جا، میں جھولیاں بھر کے دیتا جاؤں گا۔ اعلان کر رہا ہوں کہ ادعونی استجب لکم۔ تو جناب علی، لڑکی نے کہا بادشاہ میرا رب سو جائے تو پھر بتا رات کو پکارنے والوں کی پکار کون سنے، اندھیرے میں پکارنے والوں کی پکار کون سنے؟ بادشاہ میرا رب سو جائے تو بوڑھے لوگوں کی پکار کون سنے؟ کبھی بوڑھے لوگ ہی رب کو پکارتے ہیں نا، زکریا علیہ السلام نہیں، قرآن سے پوچھیں کہ کون سا بوڑھا؟ قرآن جواب دیتا ہے صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ زکریا علیہ السلام نبی ہے، بوڑھے نبی تھے، رات کو آئے، داڑھی بھی سفید، سر کے بال بھی سفید، رات کو آئے، اذ نادى ربہ، اذ نادى کس کو پکارا؟ اذ نادى نبیہ نہیں، ولیہ نہیں، پیرہ نہیں، مرشدہ نہیں، بلکہ اذ نادى۔ اور پھر پکارنے کا سلیقہ طریقہ یہ ہے کہ نداء خفیہ، آہستہ آہستہ پکارا۔ پوچھا گیا زکریا علیہ السلام آہستہ کیوں پکارتے ہو؟ فرمایا بوڑھا آدمی ہوں اور لوگ اکثر بوڑھوں کی بات کو مذاق بنا دیتے ہیں، اور اگر کوئی سن لے مالے والا تو کہے گا دیکھو 100 سال کو پہنچ گیا اب بھی بیٹوں کے پیچھے پھرتا ہے۔ 100 سال میں کبھی بیٹا ہوتا ہے؟ بوڑھا بیٹے مانگتا ہے۔ فرمایا آہستہ پکارتا ہوں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، آہستہ پکارتا ہوں، محلے والے سن لیں گے تو مذاق کریں گے، جس کو آہستہ پکارتا ہوں وہ مذاق بھی نہیں کرے گا، پکار بھی سنے گا، جھولیاں بھی بھر دے گا۔ آہستہ پکارا، اور پکارا اسی لفظ سے، رب، کس لفظ سے؟ نبیوں نے اکثر اسی لفظ سے پکارا۔ ادھر کلیم اللہ ہے، وہ پکارتا ہے قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ رب کے لفظ سے پکارتے ہیں۔ ادھر سے جناب بیمار نبی پکارتا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، پکارتا ہے رب جی میرے زکریا، انی دیکھ لے یا اللہ، وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، یا اللہ جوانی سے بڑھاپے میں آ گیا ہوں، سر کے بال بھی سفید، داڑھی کے بال بھی سفید، وامرأتی عاقرا، گھر والی سے بھی اب اولاد کی کوئی توقع نہیں۔ پھر مانگتا کیوں ہے جب خود بھی بوڑھا، وہ بھی اولاد کے قابل نہیں؟ کہتا ہے مانگتا اس لیے ہوں کہ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، مانگتا اس لیے ہوں کہ تو ہمارے بڑھاپے کا محتاج نہیں ہے، تو دے سکتا ہے۔ کتنے یقین سے پکارا، اتنے یقین سے پکارا،
نبیوں نے بڑھاپے میں اللہ سے اولاد لیا ہے، اور ہمارے پاکستان کو دیکھو، لوگ اللہ سے مانگتے نہیں، کہتے ہیں چھوڑو جی مولوی صاحب 4 سال ہو گئے اللہ سے مانگتے ہوئے، اللہ نہ دے تو مزاریں تھوڑی ہیں۔ شہباز کلندر میں لوگ روزانہ بیٹے لے کر آتے ہیں، خام خواہ نے ہمیں خراب کر رکھا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے، کیا وہ بناتے ہیں، وہ غازی عباس کا علم، وہ علم بنائیں گے، گھوڑے کو کپڑے پہنائیں گے، تعزیے پر علم لگائیں گے، تعزیے میں 5 روپے، شیعہ کا تعزیہ نکلے گا محرم میں، 5 روپے پھینکیں گے، بیٹا مل جائے گا۔ ایسی کون سی بات ہے، کوئی مشکل کام ہے، خدا نہ دے تو اور دکانیں تھوڑی ہیں۔ یہ پاکستان میں ہو رہا ہے، قرآن سنا سنا کے عالم قبروں میں چلے گئے اور چل رہے ہیں، لیکن قوم کو آپ دیکھو، قوم کے مقدر کو آگ لگی ہوئی ہے۔ وہی لوگ بنتے ہیں جو قرآن کے دروازے پر آتے ہیں۔ قرآن آج بھی دعوت دے رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے اور وہ دعا مانگتے تھے اللہ سے، رب حبلی، یہ بیٹے کی دعا ہے، جس کی اولاد نہ ہو، یہ نبی نے دعا مانگی، رب حبلی، کیا کہا، رب من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے تھے، اور جناب علی مانگتے مانگتے بوڑھے ہو گئے، گھر والی بھی بوڑھی ہو گئی، خود بھی بوڑھے ہو گئے، بس یا اللہ بیٹا دے، روزانہ مانگ لیتے تھے اسی الفاظ سے، رب حبلی من الصالحین۔ اب دینے والا جب دے اس کی مرضی، اللہ کو کون مجبور کر سکتا ہے۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام اپنے نبوت کے مہمان خانے میں بیٹھے تھے، یہ میں قرآن بیان کر رہا، تو مہمان آئے۔ نبی سخی ہوتے ہیں، مہمان نواز ہوتے ہیں، جیسے آپ پٹھان لوگ ماشاءاللہ، آپ میں یہ بڑی روایت ہے مہمان نوازی والی۔ آپ کے گھر میں کچھ بھی نہ ہو، آج ہمیں وہ مل والوں نے کھانا کھلایا، سارا دسترخوان بھرا ہوا تھا، اتنا مال تھا، پتہ نہیں کیا کیا پکایا، یاد ہی نہیں ہے، بڑی مشکل سے ختم کرایا ان کو، تو الحمدللہ یہ بڑی اچھی بات ہے۔ تو نبی بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام میں یہ خوبی تھی کہ وہ اس وقت تک روٹی کھاتے نہیں تھے جب تک مہمان نہیں آتا تھا، تین دن تک بھوکے رہتے تھے، اکیلا نہیں کھانا، مہمان آئے گا تو کھائیں گے۔ تو بیٹھے تھے، مہمان آ گئے، بڑا ان کا قد، بڑے حسین، بڑے وجیح، بڑے شکیل، اور ابراہیم علیہ السلام سے مسافہ کیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ وہ لگ رہے تھے کہ دور کے مہمان ہیں، وہ بیٹھ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام گھر میں گئے، وہ کیا تھا گھر میں، گائے کا بچڑا، جوان سمجھتے ہیں آپ، یہ گائے کا بچڑا، آپ کیا کہتے ہیں، مجھے یہ پتہ نہیں چلتا، یہ تو جبرائیل کو بھی سمجھ نہیں آتا جو آپ کہتے ہیں، یہ بس بروئی اور پشتو جو ہے آپ کی بس گڑبڑ ہوتی ہے اور پتہ نہیں چلتا کیا ہے، بابا بس آپ سمجھے، گائے کا بچڑا نہیں ہوتا ہے نا، ہاں، تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خود اس کو جا کے ذبح کرنا شروع کر دیا، اتنا بڑا۔ گھر والوں نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا مہمان ہے، مہمان، ان کو کھلائیں گے۔ کتنا سخی ہے نبی۔ میں پنجاب والوں کو کہتا ہوں کہ ہمارے پنجاب والے جب جلسہ کراتے ہیں نا، آپ تو غریب لوگ ہیں، تو پنجاب والے بڑے مالدار ہوتے ہیں، 3 نعت خان، 2 مولوی اور 1 کلو کی مرغی۔ اچھا جب جلسہ ختم ہوگا تو کہتے ہیں دیکھو جی جلسے کرانا کتنا مشکل ہو گیا، مولوی مرغیاں کھاتے ہیں، 3 نعت خان، 2 مولوی، گھر والے بھی ساتھ، 1 مرغی پہ گزارا ہوا، اور مرغیاں جیسے سارا مرغی کھانا مولوی کو کھلا دیا ہو۔ یہ ہمارے پنجاب والوں کا حال ہے۔ اور اللہ کے نبی نے 2 مہمانوں کے لیے گائے کا بچڑا 2-3 من کا بڑا ہوتا ہے نا، اس کو ذبح کیا، گوشت بنایا۔ گھر والی بوڑھی تھی، ہماری جوان گھر والیاں بھی 2 مہمانوں کے لیے روٹی نہیں پکا سکتی، نبی کی بوڑھی گھر والی گائے کتنے منوں کے حساب سے گوشت تھا، روٹیاں پکائیں اور جناب علی گوشت بنایا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں گائے کے بچڑے کا گوشت بہت ہوگا نا، کوئی بکری تو نہیں، گائے کا بچڑا، بیل، وہ پکا، گوشت تیار ہوا، روٹیاں تیار ہوئی۔ روٹیاں بھی ایسے ہوں گی جیسے آپ پٹھان لوگ پکاتے ہیں ماشاءاللہ۔ میرا خیال ہے کہ 1 روٹی بیگ میں بند کر کے لے جاؤں، گھر والوں کو دکھاؤں، دیکھو سارے خاندان کو 1 روٹی کافی ہے، پٹھان اتنی روٹی پکاتے بڑی۔ بس جناب علی روٹیاں پکی اور گوشت تیار ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام پانی کا لوٹا بھر کر آئے، مہمانوں کو کہا ہاتھ دھو لو۔ روٹی سے پہلے ہاتھ دھونا یہ سنت ہے، ایک نبی کی نہیں، سب انبیاء کی سنت ہے، تمام انبیاء کی۔ الحمدللہ آپ کے علاقے میں تو بڑا رواج میں نے دیکھا ہے، یہ سنت ہے روٹی سے پہلے ہاتھ دھونا۔ اور ہمارے پنجاب والے کیا کہتے ہیں، وہ دیہاتی وغیرہ، شہری بھی ایسے سگریٹ پیتے 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 روٹی شروع کر دیں گے۔ ان کو کہو نا بھی ہاتھ تو دھو، وہ کہتے ہیں چھوڑو جی، شیروں کے ہاتھ کس نے دھوئے ہیں، ہم رسول اللہ کی سنت سناتے ہیں، وہ آگے اپنی حدیث سنا دیتے ہیں۔
ایک ہے نبی کی حدیث، ایک ہے جٹو کی اپنی حدیث. شیروں کے ہاتھ کس نے دھویا ہے؟ منہ نہیں دھوا، بس شیروں کے منہ کس نے دھویا ہے؟ یہ آج ہے. اور گھر میں چوہا نکل پڑے تو لاٹیاں لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور نبی کی سنت کے لیے شیر ہیں. یہ عجیب لوگ ہیں. تو آپ کو مبارک ہو، آپ لوگ یہ سنت زندہ کرتے ہیں. حضور نے فرمایا فتنے کے دور میں جو میری سنت کو زندہ کرے اس کو 100 شہید کا ثواب ہے. بڑی حکمت ہے اس میں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاتھ دھو لو. مہمانوں نے کہا کیا بات ہوئی؟ فرمایا روٹی تیار ہے، روٹی. انہوں نے کہا اچھا آپ نے کھانا پکایا؟ فرمایا جی ہاں. انہوں نے کہا آپ ہمیں بتاتے، آپ نے تو بڑی تکلیف کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تکلیف ہے؟ مہمان خدا کی رحمت ہے. مہمان کو کھانا کھلانا کوئی تکلیف ہے؟ یہ تو خوشی ہے، راحت ہے، تکلیف نہیں. انہوں نے کہا تکلیف اس لحاظ سے ہے کہ اگر ہم کھاتے تو آپ کو راحت ہوتی، ہم تو کھانے پینے سے پاک ہے. ابراہیم علیہ قرآن کہتا ہے وجاء بعجل سمین، موٹا گائے کا بچڑا تھا، اس کو ذبح کیا. فقربہ الیہم فقال الا تاکلون، نہیں کھاتے؟ انہوں نے کہا نہیں. کیا بات ہوئی؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ مواحد لوگ ہیں. اگر ابراہیم علیہ السلام کو پتا ہوتا کہ مہمان کھانا نہیں کھائیں گے تو وہ گائے کا بچڑا ذبح کرتے؟ اتنی روٹیاں پکاتے؟ جی معلوم ہوا کہ جب وہ اللہ بتائے تو نبیوں کو پتہ چلتا ہے. یہ قرآن کی بات ہے. یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا. خیر آپ تو اچھے لوگ ہیں. ہمارے علاقے میں نزلے کی بیماری بہت ہے. نزلے کی بیماری ہوتی ہے نا موسم کے لحاظ سے. وہاں وہ کہتے ہیں اللہ بھی عالم الغیب ہے، نبی بھی عالم الغیب ہے. ہمارے علاقے مولوی لڑ رہے ہیں، وہاں لڑائیاں ہو رہی ہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ علم غیب کا خزانہ میرے پاس ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے پاس ہے، جب میں نبیوں کو دکھاؤں بتاؤں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا آپ کھانا نہیں کھائیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں. کیوں؟ ناراض ہیں؟ انہوں نے کہا ناراض نہیں، بات یہ ہے کہ ہم ایسی مخلوق ہیں کہ ہم کھانے پینے سے پاک ہیں. کون ہو تم؟ شکل تو تم انسان بیٹھے ہو سامنے، اتنا بڑا قد ہے، بڑے خوبصورت آدمی ہو. کہنے لگے جی ہم ہیں نوری. کون ہے؟ نوری. وہ نورانی ہے نا. وہ اصلی نوری جو ہے وہ کوئی چیز نہیں کھاتے. نوری مخلوق کوئی چیز کھاتی؟ نوری جو ہے نوری وہ روٹی کھاتے. آپ نے کبھی جبرائیل کو کھانا کھلایا؟ کسی فرشتے کو پانی پلایا ہو؟ نوری جو ہیں وہ کوئی چیز کھاتے، اور پاکستان سے نوری کوئی چیز چھوڑتے؟ سب آزاد. یا حلوہ سلام علیکہ لڑائی ہے. تبلیغی جماعت کو گالیاں، دیوبندیوں کو گالیاں، تاکہ کھانے پینے کے پروگرام میں فرق نہ ہو. اور کیا لڑائی ہے؟ قرآن کے ہوتے ہوئے لڑائی. انہوں نے کہا جی اگر خدا تمہارا بھلا کرے تم بتاتے تو صحیح. میری بوڑھی بیوی آئے، اس نے کتنی روٹیاں پکائیں، گائے کا بچڑا ذبح کیا، تم پہلے بتا دے. اچھا چلو وہ تو جو ہوا. اب یہ بتاؤ کہ تم کیسے آئے ہو، آنے کا حال بتاؤ. قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے جواب دیا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. روز جو تم بیٹے کی دعائیں مانگتے ہو، اللہ نے کہا جاتے جاتے میرے پیارے خلیل کو بیٹے کی خوشخبری سناتے جانا. اچھا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ پردے میں سے بات سن رہی تھی. اور عورتوں کی عادت ہے یہ بہت جلد باز ہوتی ہے. مرد جو ہے نا مرد. اچھا آپ کا تو مجھے پتہ نہیں، ہمارے علاقے کے عورتوں کی عادت ہے. اب جیسے میں بات کر رہا ہوں، کتنے آدمی آپ بیٹھے ہیں خاموشی سے سن رہے ہو. 100 مرد ہو نا 100، 90 خاموش ہو کر بیٹھے گا، 99 خاموش ہو کے بیٹھے گا، ایک مرد بولے گا. اور عورتیں اگر 20 ہوں 19 بات کریں گی، ایک سنے گی، 19 بولے گی سارے. بس یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ کوئی پتہ نہیں کیا ہو گیا. سب بول رہی ہیں سب، اور پتہ نہیں کون بول رہا ہے اور کون سن رہا ہے. یہ عجیب قوم ہے. بس میں دیکھو، گاڑیوں میں دیکھو، جہاز میں دیکھو، ٹرین میں دیکھو، بس عورتوں کا شور ہے. سب بولتی ہیں، پتہ نہیں کہ کہتی کیا ہے. مردوں میں ایک طریقہ ہے، میں ایک آدمی بات کر رہا ہوں، آپ کتنے آدمی سن رہے ہیں. اور عورتیں اگر 50 ہو تو جناب علی ایک سنتی ہے اور باقی سب بولتی ہے. سب بولتی ہے. یہ عجیب قوم ہے، ملک کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے. تو وہ عورتیں جلد باز ہوتی ہیں. جب نبی کی بیوی نے یہ بات سنی تو قرآن کہتا ہے فسکت وجہا، اس نے شرم سے چہرے پہ ہاتھ رکھا. وقالت